کعبہ کا غلاف جس کو کسوہ کہا جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ایک پرانی معروف تاریخ ہے۔ کعبے کو زمانہ جاہلیت میں غلاف سے ڈھانپا گیا اور پھر یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد تک جاری رہا۔ کسوہ کوئی کعبے کا احرام نہیں، کیونکہ بیت اللہ جاندار نہیں اور کسی قسم کے مناسک ادا نہیں کرتا۔ در حقیقت مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے کعبے کو کسوہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح باہمی طور پر دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو قبلہ بنائے جانے پر بھی شکر ادا کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبے کا کسوہ کسی خاص طرز کا نہیں ہوتا تھا، وہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا تھا اور چمڑے اور کپڑے سے بنا ہوتا تھا۔ الوقدی نے ابراہیم بن ابو ربیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کو چمڑوں کے غلاف سے ڈھانپا گیا۔ جہاں تک زمانہ اسلام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے سفید اور سرخ دھاری والے یمنی کپڑے کا استعمال کیا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے دور میں کعبے پر کمخواب کا غلاف چڑھایا۔ مامون الرشید کے دور میں کعبے پر سال میں 3 مرتبہ 3 مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کعبے کو سیاہ رنگ کے کم خواب کا غلاف سب سے پہلے خلیفہ الناصر العباسی نے چڑھایا، جو کہ 622 ہجری میں وفات پائی۔ اس نے پہلے کعبے کو سبز کم خواب کے غلاف سے آراستہ کیا اور پھر سیاہ کم خواب کا استعمال کیا، اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں حمیری قوم کے بادشاہ تبہ پر سب و شتم سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں شامل کیا ہے۔ تبہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا۔ اس نے غلاف کسوہ کے لیے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کعبے کا دروازہ بنایا اور کنجی تیار کی۔ بعد ازاں اس کے جانشینوں نے بھی کعبے کو کسوہ سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیرت نگاروں کی نقل کردہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد کئی نسلیں اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی خانہ کعبہ قائم ہے، تاہم جہاں تک کسوہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تاریخ کے صفحات ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ عدنان، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے، ان کا دور بھی آتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ عدنان نے سب سے پہلے کعبے کو کسوہ سے آراستہ کیا تھا۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو زمین سے اونچا کر دینے کا جو رواج، اس کا مقصد بعض حجاج اور معتمرین کی جانب سے غلاف کعبہ کو برکت کی نیت سے کاٹ لینے سے بچانا ہوتا ہے۔ سال 1346 ہجری یعنی 1926 عیسوی میں مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے خانہ کعبہ کے کسوہ کی تیاری کے لیے مختص ام القرہ کارخانے کی تعمیر کا فرمان جاری کیا تھا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف کسوہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ کسوہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کے 1/3 حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے، جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہے۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے، جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ کسوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا کسوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔